الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اس سلسلے میں غزوہ احزاب تک پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں بہت سی غلط فہمیاں بہت سے مصنفین کو، اورینٹلسٹ کو، مستشرقین کو لاحق ہوئی ہیں۔ پروفیسر مونٹگومری واٹ 2 کتابیں لکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، محمد ایٹ مکہ اور دوسری کتاب محمد ایٹ مدینہ۔ محمد ایٹ مکہ میں وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بری طرح ناکام ہوئے، اور محمد ایٹ مدینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھدار آدمی، ذہین آدمی، مدبر آدمی کوئی پیدا نہیں ہوا، کہ وہ ایک انتہائی کامیاب انسان تھے۔ ایچ جی ویلز اپنی کتاب کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ میں لکھتا ہے، اب اس کے نئے ایڈیشن میں سے وہ بات نکال دی گئی ہے کہ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین، کہ محمد ایک پیغمبر کی حیثیت سے تو ناکام ہوئے، لیکن ایک مدبر اور سیاستدان کی حیثیت سے وہ انتہائی کامیاب رہے۔ یہ سارا کنفیوژن صرف اس لیے ہے کہ دین و دنیا کو 2 علیحدہ چیزیں سمجھا گیا ہے۔ جسے علامہ اقبال نے کہا کہ ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی فقیری، کہ جب دین اور دنیا کو جدا جدا کر دیا جاتا ہے تو پھر انسان کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، کہ ایک جو سو کارڈ دیندار ہے وہ دین ہی کے اندر ہر چیز جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو دنیا دار ہے وہ تو ہوتا ہی دنیا دار ہے، تو ایز اے نیٹ رزلٹ دونوں ہی دنیا دار ہو جاتے ہیں۔ کہ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ظاہر ضرورتیں سب کی ہیں، اور پھر مواقع ملتے ہیں، جو دینی لوگوں کو جو نذرانے ملتے ہیں، ان کی جو خدمت لوگ کرتے ہیں ان کے دین کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، پھر وہی ان کا پروفیشن بن جاتا ہے، اور اسی کو وہ اپنی کمائی کا ذریعہ، اور پھر مزید کمائی کا ذریعہ، اور پھر مزید کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہوئے اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ آپ اس زمین پر عدل قائم کریں۔ بالکل آغاز میں ابتدائی جو وحیاں آئی ہیں ان میں سے ایک وحی سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں، ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے صاف الفاظ میں یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر،
اے کمبل لے کر لحاف لے کر بیٹھنے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کرو۔ یعنی خبردار کرنا، نصیحت کرنا، وارن کرنا، جو بہرحال ہمیشہ سے انبیاء کرام کا شیوا رہا ہے، اور جو بھی دیندار لوگ رہے ہیں ان کا شیوا رہا ہے کہ وہ وارن کرتے رہے ہیں اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے رہے ہیں اور برے انجام سے ڈراتے رہے ہیں۔ جن کے ہاں آخرت کا تصور تھا وہ آخرت سے خبردار کرتے رہے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یہ تو آنے والے ہر نبی نے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا ہے۔ لیکن سیرت انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک نئی ڈائمنشن کا آغاز ہوا جس کو عام طور پر لوگوں نے نوٹ نہیں کیا۔ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو بعثتیں تھیں، یا ان کی بعثت کے دو رخ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بعثت یا ان کا پہلا رخ فرعون کی طرف تھا، اس لیے کہ کوہ طور پر ان سے کہا گیا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو، اس کو خبردار کرو اور اس سے کہو کہ ارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اب یہ تھا، یہ ایک پولیٹیکل مشن تھا جو دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ فلسطین سے مصر مائیگریٹ ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کے مصر کے بادشاہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیا دو طرف سے۔ اول تو اس کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی، اور پھر اس تعبیر میں چونکہ یہ تھا کہ 7 سالہ ایک قحط آئے گا، 7 سال تک بارشیں نہیں ہوں گی، تو پھر اس کا حل بھی بتایا کہ اس کو تم مینج کیسے کرو گے، بلکہ خود ہی پیشکش کی کہ اگر آپ مجھے یہ ذمہ داری سونپ دیں تو میں آپ کا یہ قحط مینج کر کے دکھاؤں گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر راشننگ کا انتظام قائم کیا، اور اس راشننگ کے نظام سے غلے کو ضائع ہونے سے بچایا، اور 7 سال کا جو غلہ تھا اس کو انہوں نے خوشوں کے اندر رہنے دیا، اور پھر اس میں سے ضرورت کے مطابق نکالتے رہے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے رہے، تاکہ پھر اللہ تعالیٰ نے بارشوں سے نوازا، اور پھر نئے سرے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوئی، اور پھر غلہ اگا اور لوگ خوشحال ہوئے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اور اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ سارا مصر تمہارا ہے۔ یہ ایک عام انداز ہوا کرتا تھا بادشاہوں کا کہ جب وہ کسی سے خوش ہوتے تھے تو کہتے تھے منگ کی منگنا ہے۔ تو بادشاہ نے خوش ہو کر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے سارے خاندان کو یہاں لے آؤ اور جہاں چاہے آباد ہو جاؤ، سارا مصر تمہارا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان، یعنی حضرت یعقوب کے سارے بیٹے اور سارے پوتے، ساری بہویں، وہ سب کے سب جو ہے وہ مصر منتقل ہو گئے، اور مصر کا ایک بہت ہی فرٹائل ایریا جو تھا انہوں نے اس پر کھیتی باڑی شروع کر دی، جو گویا وہ ان کی جاگیر بن گئی۔ لیکن جیسے دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے، جس کا ذکر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے ریسپانس میں کیا تھا، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے ہے جو رحمان و رحیم ہے، اسلم تسلم، تو اسلام لیا، فرمانبرداری قبول کر لے تو سلامت رہے گا، تمہاری حفاظت کی جائے گی۔ تو اس نے وہ خط پڑھ کر سنایا اپنے درباریوں کے سامنے، اور درباریوں نے کہا کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ہم اتنے رہے ہوئے نہیں ہیں، ہم لڑنا جانتے ہیں، باقی جو آپ کا حکم ہو۔ تو اس ملکہ نے کہا تھا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ یعلو عزت اہلھا اذلہ، کہ بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوا کرتے ہیں، کسی بستی میں کا فاتح کی حیثیت سے، تو اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں۔ یہی ہوا مصر میں بھی، کہ جب بادشاہت الٹ گئی
اور ایک دوسرا خاندان فرائنہ کا خاندان حکمران ہو گیا، تو انہوں نے وہ جو پہلے دور کے جاگیردار تھے، جو پہلے دور کے باعزت لوگ تھے، یعنی بنی اسرائیل، ان کو اپنا غلام بنا لیا اور ان سے بیگار لینا شروع کر دی۔ بہت ظلم و ستم ہوا۔ یہ احرام مصر جو آپ کو کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ میکنائزڈ دور نہیں تھا، مشینری کا دور نہیں تھا، تو وہ بھاری بھاری پتھر جو ہے وہ بنی اسرائیل کے غلام ہی لے کر گئے تھے اوپر تک۔ پھر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اس قوم پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو پھر اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اور پہلی ہی ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون سے کہو کہ ارسل معنا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ جدوجہد چلتی رہی، فرعون نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیاں دکھائیں آل فرعون کو، یعنی 2 تو وہ بڑی نشانیاں تھی کہ وہ اپنا عصا زمین پر پھینکتے تھے تو ایک بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا، اور اس کو واپس ہاتھ سے پکڑتے تھے تو پھر عصا بن جاتا تھا، اور وہ اپنا ہاتھ گریبان میں سے بغل میں لے کے جاتے تھے اور نکالتے تھے تو وہ بالکل سفید ہو جاتا تھا۔ یہ تو 2 تھی پرماننٹ نشانیاں۔ اس کے علاوہ یکے بعد دیگرے قحط، مینڈکوں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب، پتہ نہیں کتنے عذاب ان پر آئے۔ کہ خون کا عذاب کیا تھا کہ ہر جگہ خون ہی خون، ٹڈیوں کا عذاب کیا تھا، ہر جگہ ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، جوئیں ہی جوئیں، مینڈکوں کا عذاب، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک۔ آپ چل رہے ہیں، آپ پاؤں رکھنے لگے نیچے مینڈک آ گیا، آپ داخل ہونے لگے کمرے میں تو مینڈک ہے، آپ نے کسی برتن کا ڈھکن اٹھایا ہے تو اندر مینڈک ہے، آپ بستر پر لیٹنے لگے ہیں تو آگے مینڈک ہے۔ تو اس طرح کے عذاب تھے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر کہا جائے تو کی ہو گیا، مینڈک ہی ہے نا، ڈڈو ہی پھر رہے نا، لیکن ذرا آپ تصور کیجئے کہ آپ کو ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک جو ہے وہ دیکھنے کو ملے تو کس کوفت سے شکار ہوں گے، کوفت کا شکار ہوں گے آپ۔ تو یہ سارے عذاب ان پر آئے، لیکن ہر مرتبہ جب عذاب آتا، قبطیوں کے جو لوگ تھے آل فرعون، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ موسیٰ ذرا کہو نا اپنے عذاب سے، اپنے رب سے کہ یہ عذاب ہم سے ٹال دے، اور بس پھر ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے اور پھر ان کی روش دوبارہ وہی ہو جاتی اور وہ انکار کر دیتے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے۔ پھر عذاب آتا، پھر ایسا ہی کرتے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ نے سارا کچھ جو ہے وہ لیا اور بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ نکل جاؤ۔ اب ظاہر ہے مصر کی حدود تھی اور سامنے سمندر تھا، اور ظاہر ہے مخبری ہو گئی، پتہ چل گیا اتنی بڑی تعداد لوگوں کی نکل رہی ہو تو یہ کوئی سیکرٹ تو نہیں رہ سکتا۔ آل فرعون کو، فرعون کے سپاہیوں کو بھی پتہ چل گیا، اور راتوں رات وہ بھی، فرعون بھی اپنی ساری فوج اور لاؤ لشکر سمیت پیچھے آ گیا۔ اب ادھر بنی اسرائیل جو ہے سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اپنے لوگوں نے، بنی اسرائیل کے بڑوں نے کوسنا شروع کر دیا، لو جو مرواتا نا تم، آزادی آزادی، چنگے پہ روٹی کھا رہا تھا بہ کے آرام دل، کیڑی روٹی آزادی دی، لے ہور چوپو۔ پھر یہ ٹپیکل انداز ہوتا ہے، جیسے علامہ اقبال نے اس کردار کو بہت کنڈیم کیا ہے۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے کہ قبر کی فریاد، غالباً اس کا نام ہے، کہ ایک مردہ ایک قبر میں دفن ہوا اور قبر کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ پتہ کیا چلا کہ ایک غلام جو ہے اس میں دفن ہو گیا ہے۔ تو یہ غلامی کا انسان کو عادی ہو جانا اور غلامی کو پسند کرنے لگنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر وہ آزادی کی جدوجہد چھوڑ دے گا، آزادی کی جدوجہد نہیں کرے گا۔ تو اب آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ کئی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ انگریز کے دور کو بڑا یاد کرتے ہیں کہ بڑا اچھا دور سی، اتھے یہ ہوندا سی تے اتھے وہ ہوندا سی۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ آزادی کی ناقدری ہے کہ آپ کو فیسلٹیز مل رہی ہوں، کھانے کو مل رہا ہو، پینے کو مل رہا ہو، آپ کا اپنا آزاد نہ ذہن ہو، نہ آپ کا جسم آزاد ہو، نہ آپ کے اوقات آزاد ہوں، تو اس کو آپ سمجھیں کہ یہ بڑا اچھا دور تھا۔ تو یہ علامہ اقبال کے نزدیک یہ کسی قوم کی بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ وہی ہوا وہاں پر بھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الٹا کوسنا شروع کر دیا کہ مرواتا کہ نہیں تو سن۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر میں مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
یوں کر کے عصا مارا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص حکم سے معجزانہ طور پر اس سمندر کو پھاڑ دیا، یعنی پانی کی دو دیواریں ایک ادھر کھڑی ہو گئی اور درمیان میں خشک راستہ نکل آیا، گیلا بھی نہیں، خشک راستہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس میں اتر گئے اور پار ہو گئے۔ اب فرعون اور آل فرعون بھی، یعنی فرعون اپنی ساری فوج کے ساتھ بھی اس میں اتر گیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کی ٹیل باہر نکل گئی تو فرعون کی فوج پوری کی پوری وہ سمندر کے اندر آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دے دیا سمندر کو کہ اپنی اصل فارم میں آ جاؤ، تو پھر سب کے سب ڈوب گئے۔ فرعون کو جب ایک غوطہ آیا تو فرعون نے فوراً سرنڈر کیا اور اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو قرآن مجید میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، آن، اس کا اگر میں ترجمہ کروں پنجابی محاورے میں تو ہن، کل تک تو یہ کہہ رہا تھا اور آج ہی بس ایک ہی غوطے میں، اٹس ٹو لیٹ ناؤ، لہذا اس کا ایمان بھی قبول نہیں کیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آزاد ہو گئے جب، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوسری بعثت جو پہلے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، یا ان کی بعثت کا دوسرا فیز وہ شروع ہوا۔ اب کیا تھے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے رسول تھے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ غلام جو ہوتا ہے اس کو بہت سے احکام دین کے ریلیکس کر دیے جاتے ہیں۔ غلام پر جمعہ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ جمعہ تو جامع مسجد میں ہوتا ہے، نماز ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، ایک مسلمان غلام ہو تو اس پر جمعہ فرض نہیں ہے، اور بہت سے معاملات میں اس کو ریلیکس کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ آزاد نہیں ہے۔ تو جب تک بنی اسرائیل محکوم تھے، غلام تھے، تو انہیں شریعت نہیں دی گئی، لیکن جو ہی وہ آزاد ہوئے، انہوں نے سمندر پار کر لیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، اور کوہ طور پر بلا کر انہیں تورات عطا کی۔ تورات کیا تھی؟ ایک پوری شریعت تھی، ایک پورا کوڈ آف لائف تھا، احکام کا پورا ایک گلدستہ تھا جو انہیں دیا گیا، اور اس کے بعد حکم ہوا کہ اب اپنی ہوم لینڈ یعنی فلسطین میں لڑ کر اس کو فتح کرو، اور پھر وہاں پر اس شریعت کو نافذ کرو۔ اور اس سے پہلے بھی میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ گریجولی انکریز ہوا تھا کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت میں صرف عقیدے کی دعوت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام سے معاشرتی برائیوں کو بھی ایڈریس کرنا شروع کیا گیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے آ کر معاشی پرابلمز کو بھی ایڈریس کیا کہ ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو باقاعدہ ایک قوم کو آزاد کرا کے اور پھر اپنا ہوم لینڈ فتح کر کے وہاں پر اللہ کے قانون کو، شریعت کو نافذ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب وہی حکم جو ہے، اب دوسری شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ بھی حکم وہی ہے، بالکل آغاز میں کہہ دیا گیا کہ ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو۔ اور سورۃ شورا جو مکی دور کے تقریباً 6 سال میں نازل ہوئی ہے، اس کے اندر واضح طور پر کہہ دیا گیا ان اقیم الدین، ہم نے تمہارے لیے شریعت میں سے، دین میں سے ایک شریعت مقرر کی ہے، ایک راستہ مقرر کیا ہے، وہی دین جو ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کیا تھا۔ کیوں؟ ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو، یعنی معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، حکومت میں، مسجد میں، گھر میں، ہر جگہ اس دین کو نافذ کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو۔ اور پھر اس کے جو پرابلمز پیش آنے والے تھے ان کا ذکر کیا کہ یہ پیغام تمہارا جو ہے یہ بہت بھاری گزرے گا مشرکین پر، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، لیکن میں 2 طرح سے تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا وہ چن لے گا، تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ ویہدی الیہ من ینیب، اور جو
اللہ کی طرف رجوع کرے گا اس کو ضرور تم تک پہنچائے گا، اسے راہ راست پر تک لے کے آئے گا۔ اور یہی ہوا کہ جو مخلصین تھے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے آپ تک پہنچ گئے، اور حضرت عمر جیسے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلے تھے قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیا، اور وہ آپ کے خاکساروں، آپ کے خادموں میں شامل ہو گئے، اور اسلام کو عزت بخشنے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا شاید کسی اور سے نہیں لیا۔ پھر ایک آیت میں ذکر کیا کہ بنی اسرائیل، اس لیے کہ قریش نے، وہ چونکہ مشرکین تھے، پیگنز تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بہت بری طرح ریزسٹ کیا، آخرت کو ماننے سے انکار کیا، فرشتوں کو جو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا وہ اپنے اس عقیدے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور رسول انسانوں میں سے آنا یہ بھی ان کو بڑا عجیب لگا۔ تو ایک کامن سینس یہ کہتی تھی، عام مسلمانوں کا بھی یہی خیال ہوگا کہ شاید جو ہی ہماری دعوت بنی اسرائیل تک پہنچے گی، اہل کتاب تک پہنچے گی، تو وہ آگے بڑھ کر اس دعوت کو قبول کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دیا گیا کہ یہ نہ سمجھنا اے مسلمانوں کہ بنی اسرائیل اس دعوت کو آگے بڑھ کے قبول کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بھی اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہوگی، اس لیے قبول نہیں کریں گے کہ ان کے اندر ضد ہوگی۔ وہ اے نبی آپ کو اللہ کا رسول دیکھنے کو تیار نہیں ہے، ورنہ وہ اس بات کو جانتے اور مانتے ہوں گے کہ رسول انسانوں ہی میں سے آیا کرتے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہوں گے کہ زندگی ختم ہو جانے کے بعد، یہ موت آ جانے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، وہ جنت کو بھی مانتے ہوں گے، دوزخ کو بھی مانتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو ماننے سے انکار کریں گے۔ یہ دو پرابلم بیان کرنے کے بعد پھر تیسری آیت میں فرمایا فَلِذَلِكَ فَدُعُ، ان تمام رکاوٹوں اور پرابلمز کے باوجود اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی طرف بلائیے، فَلِذَلِكَ فَدُعُ، آپ اسی کی دعوت دیجیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے آپ کو حکم ملا ہے آپ ڈٹے رہیے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور واضح کر دیجیے کہ میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ سورہ حدید میں فرمایا گیا کہ ہم نے سارے رسول جو بھیجے تھے اور ان کے ساتھ کتابیں اور میزان اتاری تھی، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ اور سارے انبیاء کرام کے بارے میں ہم معلوم ہے کہ انہیں ہمیشہ نیکی کی تلقین کی ہے، زیادتی کرنے سے منع کیا ہے، کسی کی حق تلفی نہ کرنا ہی تو عدل ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں، یہ اللہ کے دین کے قیام کا حکم ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں گا، میں تم پر غلبہ پاؤں گا اور پھر تمہارے درمیان عدل قائم کروں گا۔ عدل جو ہے جب تک کوئی ریفرنس نہ ہو تو وہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر جج جو ہے وہ آئین کا حلف اٹھاتا ہے، تب وہ اس کی اپائنٹمنٹ کنفرم ہوتی ہے کہ میں پاکستان کے آئین کے مطابق، فلاں ملک کے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق میں فیصلے کروں گا۔ اگر کوئی قانون نہ ہو، کوئی ریفرنس نہ ہو، کوئی آئین نہ ہو، تو پھر جج کی اپنی جورسڈکشن ہوتی ہے کہ جو مرضی وہ فیصلہ کرتے۔ اور آئین کہاں بنتا ہے، قانون کہاں بنتا ہے؟ وہ پارلیمنٹ میں بنتا ہے آج کے دور میں۔ اور پارلیمنٹ میں کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ ارکان پارلیمنٹ، جو خود ایک پارٹی ہوتے ہیں، یا وہ سرمایہ دار ہوتے ہیں تو وہ سرمایہ کا تحفظ کریں گے، یا وہ جاگیردار ہوتے ہیں تو وہ جاگیرداری اور زمینداری کا تحفظ کریں گے۔ کبھی بھی انسانوں کا بنایا ہوا قانون مبنی بر عدل نہیں ہو سکتا۔ مبنی بر عدل قانون وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ
تمام انسانوں کا سانجھا رب ہے. وہ صرف غریبوں کا رب نہیں، اب صرف امیروں کا رب نہیں، وہ صرف سرمایہ داروں کا رب نہیں، اور صرف وہ مزدوروں کا رب نہیں، وہ سب کا سانجھا رب ہے. مردوں کا بھی رب ہے، عورتوں کا بھی رب ہے، بچوں کا بھی رب ہے، ان کے والدین کا بھی رب ہے. اور اللہ تعالیٰ جو قانون دیتا ہے وہ مبنی بر عدل ہوتا ہے، اس میں تمام انسانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے. تو جب اسلام قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا قانون قائم ہوگا، تو پھر اس میں واقعتاً عدل ہوگا. امرت لأعدل بینکم. تو یہ بات اگر ہم ذہن میں رکھیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک لائن میں سیدھی نظر آئے گی آپ کو کہ آپ اول روز سے اسی کے لیے جد و جہد کر رہے تھے. باقی کے جب قرآن مجید میں وہ آیات نازل ہو گئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کا مکے میں تلاوت وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے، تو بات سمجھنے والوں پر پوری طرح واضح سی، لیکن آپ نے اس کا بار بار تکرار مکہ مکرمہ میں نہیں کیا. باقی مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ نہیں اٹھایا، صحابہ کرام کو اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسٹریٹجی بدل لی، آپ نے اپنا مشن بدل لیا. ہرگز نہیں. آپ کا مشن وہی تھا، لیکن آپ کی وہ اسٹریٹجی تھی کہ سب سے پہلے جو بنیادی نظریات ہیں ان کو ہیمر کیا جائے اور اس کی بنیاد پر اپنی جماعت کا ایک سینٹرل کور بنایا جائے. یہ مہاجرین ہیں کہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اختیار کرتے ہوئے آپ کے ساتھ مدینہ منورہ منتقل ہو گئے. گھر بار چھوڑا، آل اولاد چھوڑی، مال و اسباب چھوڑا، اور بے سر و سامانی کے عالم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مشن کے ساتھ وابستگی اختیار کرتے ہوئے منتقل ہو گئے. اور پھر اس کے گرد جو دوسرا حلقہ بنا وہ انصار کا حلقہ تھا کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ ان مہاجرین پر قربان کیا اور ان کی ایسے مدد کی جیسے سگے بھائیوں کی مدد بھی نہیں کی جاتی. سورۃ انفال کے آخر میں بڑا خوبصورت اپریشیٹ کیا گیا ہے انصار کو کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب حقیقی مومن ہیں، سچے مومن ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. تو ان دونوں کو مہاجرین اور انصار کے ایمان کے حقیقی ہونے، سچے ہونے پر قرآن مجید گواہی دے رہا ہے. اس سے زیادہ واضح الفاظ میں ان کی تعریف نہیں کی جا سکتی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہیں ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں گے تو پھر ہمیں وہ سیرت جو ہے وہ دو حصوں میں منقسم نظر نہیں آئے گی، ایک لائن میں نظر آئے گی. تو غزوہ احزاب میں قریش نے اپنا آخری اٹیمپٹ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے مشن کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ اور ہی پلاننگ تھی کہ مسلمانوں نے خندق کھود دی اور ان کا 1 مہینہ باہر کھلے میدان میں گزرا، محاصرہ کیے رکھا. اللہ کی مدد آئی اور میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، اور وہ چلے گئے. اس کے بعد جو اندر کے دشمن تھے ان میں سے 2 قبیلوں کو پہلے ٹھکانے لگایا جا چکا تھا، اور تیسرا قبیلہ بنو قریظہ، وہ بھی ان کے اپنے چوائس کے مطابق، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے درمیان فیصلہ کرتے تو شاید ان کی کچھ بچت ہو جاتی. لیکن آپ نے پوچھا کہ میں تمہارا معاملہ تمہارے حلیفوں اوسوں کے حوالے نہ کر دوں، اوسیوں کے حوالے؟ انہوں نے کہا جی بالکل منظور ہے، منظور ہے. تو حضرت سعد ابن معاذ جو اوس کے سردار تھے، انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکیوٹ کیا. اس کے بعد سن 6 ہجری میں ایک بڑا زبردست واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، جھوٹا کبھی نہیں ہوتا. خواب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں.
اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ نبوت میں سے اب کچھ باقی نہیں ہے سوائے سچے خوابوں کے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہم میں سے ہر شخص کو تجربہ ہے۔ آپ کی عمر جو ہے وہ 10 سال ہو، آپ کی عمر جو ہے وہ 25 سال ہو، 35 سال ہو، 50 سال ہو یا 70 سال ہو، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس تجربے میں سے گزارتا ہے کہ اسے کوئی نہ کچھ ایک سچا خواب ضرور آتا ہے۔ اور وہ سچا خواب کیا ہوتا ہے کہ وہ خواب میں ایک سین دیکھتا ہے جو کہیں 10 سال کے بعد یا 6 ماہ کے بعد یا 20 سال کے بعد ایگزیکٹلی وہی سین جو ہے اس کو اس زمین پر دیکھنے کو ملتا ہے جس کا پریویو وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ پریویو کہاں سے آیا؟ واقعہ تو پیش آ رہا ہے نا۔ یعنی یہ وہ لوگ کہ جو اس کائنات کو حادثہ سمجھتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ حادثہ ہے تو پھر وہ پریویو کہاں سے آ گیا؟ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے مانتے ہیں کہ تقدیر میں ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، طے شدہ ہے، اور وہ تقدیر بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یعنی الفاظ میں لکھی ہوئی ہے یا ویڈیو فلمز ہیں ساری کی ساری، لیکن تقدیر میں سب کچھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے جو ویو ہم میں سے جس کو جب کبھی دکھانا چاہتا ہے دکھا دیتا ہے۔ تو سچے خواب کا تجربہ تو ہم سب کو ہے، لیکن ایک چیز اس میں بڑی نوٹ کرنے کی ہوتی ہے کہ اس میں پیچھے کیلنڈر نہیں ہوتا۔ یعنی ایکچوئل جب وہ 10 سال کے بعد نظر آئے یا 1 سال کے بعد نظر آئے یا 6 ماہ کے بعد نظر آئے، لیکن جب آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک واقعہ اس وقت ہو رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب میں بھی پیچھے کیلنڈر نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کو سمجھیں کہ یہ حکم ہے میرا ابھی جانے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ صحابہ میرے ساتھ نکلیں۔ تو تقریباً 1,500 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے، سب نے احرام باندھ لیے۔ ذوالحلیفہ سے احرام باندھا آپ نے، صحابہ نے بھی احرام باندھا۔ آج بھی آپ جب مدینہ منورہ سے چلتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف تو ذوالحلیفہ سے آپ احرام باندھتے ہیں، تو اس جگہ سے آپ نے احرام باندھا۔ اور ویسے عمرے میں قربانی نہیں ہوتی، لیکن اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے خانہ کعبہ کا دیدار کا، تو ہدیہ پیش کرنے کے لیے جانور جو ہے وہ آپ نے بہت سارے ساتھ لے لیے۔ ان کے جو نشان ہوتے تھے مخصوص قربانی کے جانوروں کے، ہدی کے جانور انہیں کہتے تھے، کعبے کے تحفے کے طور پر، تو وہ نشان لگا دیے کہ سب کو پتہ چلے کہ یہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ قربانی کے جانور ہیں۔ آپ نکل پڑے اور مکہ مکرمہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور حضرت عمر سے کہا کہ عمر تم جاؤ اور قریش سے گفت و شنید کر کے آؤ کہ ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرے مقابلے میں عثمان زیادہ سوٹیبل آدمی ہے، کاروباری آدمی ہے، اور کاروبار میں ٹیمپر لوز نہ کرنا، گفت و شنید کرنا، ریٹ طے کرنا، یہ کاروباری آدمی کی خاص صلاحیت ہوتی ہے کہ جو عام آدمی کے اندر نہیں ہوتی۔ اس کے لیے بڑا تحمل چاہیے، بڑا صبر چاہیے۔ میں وہ سنایا کرتا ہوں لطیفے کی بات کہ صادق مارکیٹ میں جب ہمارا آفس ہوا کرتا تھا تو ایک عربی کلاس ہم نے پڑھانے کا پروگرام بنایا، اور مجلس منظمہ میں فیصلہ ہوا کہ جی اس کلاس کو ریکارڈ بھی کیا جائے، ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے عام استفادے کے لیے۔ تو ہمارے ساتھی ہیں اول روز سے انجمن خدام القرآن کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں شیخ امین صاحب، تو انہیں کہا کہ جی ہاں میرا بھانجا جو ہے وہ ویڈیو کا کام کرتا ہے، تو کل آپ آئیں تو ہم چلیں گے اس کے پاس جا کے پھر بات کریں گے۔ میں گیا تو اٹھے میرے ساتھ اور چلے گئے اس کی دکان پر، تو اس نے کہا استقبال کیا، ہاں ممئی کس طرح آئے؟ انہوں نے بتایا کہ جس طرح ایک عربی کلاس ہے، 40-50 لیکچرز ہوں گے، تو وہ ریکارڈ کرنی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ اس کی، تو کتنا خرچہ آئے گا؟ اس نے کہا جی ہم تو ایک جو سیگمنٹ ہوتا ہے، ایونٹ ہوتا ہے، اس کا 1000 روپے لیتے ہیں، تو 40 سیگمنٹ ہوں گے تو 40,000 روپے لگیں گے۔ تو امین صاحب کا نہیں بہو نہیں، دین دا کام ہے، کوئی رعایت کر دے وچ۔ اس نے کچھ کم کیا، امین صاحب وہیں بیٹھے ہیں، نہیں یار نہیں، کہ نہیں ماما یہ ممکن نہیں ہے، وارج نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ بیٹھے رہے اور اس کو 10,000 روپے اگر منا کے امین صاحب جو ہے وہ وہاں سے اٹھے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ میرے تصور میں بھی یہ نہیں تھا
کہ جو ہے اس طرح بھی نیگوسیشن ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال کاروباری آدمی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہوئی ہے، وہ نیگوشیٹ کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ عثمان کو بھیجیں، وہ کاروباری آدمی ہے۔ ظاہر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ الٹی سیدھی بات کریں گے تو حضرت عمر تو کو آ جائے گا غصہ، اور غصہ آ گیا تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں حضرت عمر۔ تو ان کی بات صحیح ثابت ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیگوسیشن کے لیے بھیجا۔ قریش نے اس موقع کو شرارت کے لیے استعمال کیا اور حضرت عثمان کے وہاں پر سٹے کو ڈیلے کیا کہ ہنے کرنے ہیں، پھر اچھا فلانا آ جاوے، چلو سویرے کر لیں گے، تھوڑے آرام کر لو، یہ جس طرح ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں۔ 3 دن تک حضرت عثمان کو وہاں انگیج کیے رکھا اور ایک خبر اڑا دی کہ ہم نے عثمان کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دوسرا معاملہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ظاہر ایک افواہ تھی، کوئی کنفرم تو خبر تو نہیں تھی، لیکن اس افواہ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا تھا، یعنی پہلے اس خواب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سمجھتے ہوئے کہ ابھی جانا ہے، نکل آئے، اللہ تعالیٰ نے نکالنا چاہتا تھا، اور پھر اس خواب کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا تھا، اس افواہ کو بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہم سمجھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ریئیکٹ کیا فوراً، اور صحابہ کرام سے کہا کہ عثمان میرا سفیر تھا، میرا ایجنٹ تھا، اور قریش نے اسے قتل کر دیا ہے، تم میرے ساتھ وعدہ کرو، بیعت کرو میرے ہاتھ پر کہ تم یہاں مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ اب جب قریش نے، ظاہر ہے وہ تو ایک گیم کھیل رہے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کو تنگ کرنا، آپ کو ڈیمورلائز کرنا مقصود تھا، لیکن جب دیکھا کہ محمد تو موت کی بیعت لے رہے ہیں، اب انہیں پسو پڑے، اور پھر قریش نے اپنے سب سے سینئر آدمی جو نیگوسیشن کا ماسٹر تھا اسے بھیجا، سہیل بن عمرو کو، اور وہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کرنے کے لیے کہ نہیں، اصل میں ہمارے ہاں بہت لڑائیاں ہو چکی ہیں، تو ہم صلح کر لیتے ہیں، 10 سال کا معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب بڑے بڑے صحابہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذہنی سطح کی بلندی تھی اس تک نہیں پہنچ سکے، بڑے بڑے صحابہ پریشان ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا مزاج تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم آہنگی رکھتے تھے۔ باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تشویش ہوئی ہے کہ جب وہ الٹی سیدھی جو لے کے آیا ہے شرائط، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مان لی ہیں، تو حضرت عمر نے بڑی گستاخی کے انداز میں کہا، اور ساری عمر پچھتاتے رہے کہ مجھ سے یہ کیوں ہوا، کہ یا رسول اللہ السنا علی الحق، اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں، تو پھر ہم تھلے کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا صبر کرو۔ قرآن مجید نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے تھے کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے، کہ وہ قریش کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سرے سے ماننے کو ہی تیار نہیں تھے، انہوں نے ریکگنائز کر لیا کہ اب محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طاقت ہیں کہ جس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے معاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ جن کو انٹرنیشنل افیئر سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں، ان کو شاید بڑی عجیب سی بات لگتی ہوگی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ کون سا بڑا ایشو ہے ایشو۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ریکگنائز کیے جانے کو فتح مبین کہا، قرآن مجید نے بھی اس کو فتح مبین کہا، تو اسرائیل کے لیے بھی تمام مسلمان ممالک کا، بالخصوص پاکستان کا، اسرائیل کو تسلیم کر لینا وہ ان کی فتح مبین ہے، اور ہمیں اس کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ، تاکہ اس کو اپنی شکست کا احساس ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام شرائط مان لی، انہوں نے کہا 10 سال کے لیے ہم جنگ نہیں کریں گے،
اور پھر ایک پر دوسری شرط ایسی کہ جو مسلمانوں کا دل دکھانے والی تھی اور مسلمانوں کا دل توڑنے والی تھی۔ سب سے پہلی تو یہ کہ ذرا اپنے اوپر قیاس کیجئے کہ آپ احرام باندھ کر یہاں سے چلیں اور مکہ مکرمہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے کہ آپ عمرہ نہ کر سکیں، آپ پر کیا بیتے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مان گئے کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ اگلے سال آئیں گے اور صرف 3 دن قیام کریں گے، صرف ایک تلوار لے کے آئیں گے، وہ بھی نیام میں ہوگی۔ مان گئے آپ۔ پھر ایک شرط انہوں نے رکھی کہ اگر کوئی شخص قریش میں سے اسلام قبول کر کے آپ کے پاس جائے گا تو آپ اسے واپس کریں گے، لیکن اگر بالفرض والمحال آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مان گئے۔ تو فتح مبین، یہ اس ہائر لیول کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کا مظہر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد پہلے شرائط زبانی طے ہوتی ہیں اور پھر ان کو تحریر کیا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شرائط جو ہیں وہ کاغذ پر باقاعدہ لکھی اور لکھ کر آ کے پیش کی، دونوں فریقوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ پھر اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ لفظ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، یہ بات ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ جملہ یوں ہونا چاہیے۔ تو پہلا ہی پڑھ کے سنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان طے پا رہا ہے۔ سہیل بن عمر بڑا ذہین آدمی تھا، نیگوسیشن کا ماسٹر تھا۔ انہوں نے کہا لو جی لو، یہ کیا ہوا؟ اگر ہم یہی مان لیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ نو، یہاں لکھو یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ کے درمیان اور قریش کے درمیان ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مان گئے اور آپ نے حضرت علی سے کہا کہ علی ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے سہیل، یہ کاٹ دو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پھر اپنی قانون دانی کا مظاہرہ کیا۔ انہیں کہا جی یہ نہیں مانتا، میں تو مانتا ہوں، میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قلم پکڑاؤ، بتاؤ کہاں لکھا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو آپ نے خود قلم پکڑ کر رسول اللہ پر لکیر پھینکی اور کہا کہ لکھ دو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں یہ معاہدہ ہوا اور اگلے سال پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ۔ ایک شک جو برابری کی بنیاد پر تھی، باقی سب مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن ایک شک برابری کی بنیاد پر تھی، اور وہ شک یہ تھی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا، چاہے تو وہ محمد سے دوستی کر لے صلی اللہ علیہ وسلم اور چاہے تو وہ قریش سے دوستی کر لے۔ یہ کیا تھی؟ یہ برابری کی بنیاد پر تھی۔ قریش کو غلط فہمی یہ تھی کہ عرب کا کوئی قبیلہ جرت کیسے کرے گا محمد سے دوستی کرنے کی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے، ہمارے مقابلے میں۔ لیکن اس کے برعکس ہوا۔ قریش کا ایک حلیف قبیلہ تھا بنو بکر، اور اس کی دشمنی تھی بنو خزاعہ کے ساتھ۔ اس معاہدے کے فوراً بعد بنو خزاعہ نے آگے بڑھ کر دوستی کر لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کا الائی بن گیا۔ قریش کو بڑا غصہ آیا کہ کیسے جرت ہوئی ان کو۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایران کو امریکہ نے اپنا دشمن ڈکلیئر کر رکھا تھا، اور ایک خالص تجارتی معاہدہ، گیس پائپ لائن کا معاہدہ، وہ نہیں ہونے دیا امریکہ نے۔ تو جن کے اندر کوئی خناس بھر جائے، تکبر بھر جائے کسی ملک کے اندر، تو وہ ایسا کیا کرتا ہے۔ بہرحال ان کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہم تمہیں سبق سکھائیں گے، اور بنو بکر سے کہا کہ مناسب وقت پر ہم تمہیں کہیں گے، رات کے اندھیرے میں ان پر حملہ کرنا، بنو خزاعہ پر، اور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اگلے سال عمرہ قضا ادا ہو گیا، جو پچھلے سال کی قضا تھی، اس لیے کہ احرام باندھ دیا تھا۔ تو اب تو موقف یہی ہے کہ جب ابتدا کر لی جاتی ہے، خواہ نفل پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے نفل شروع کر دیے پڑھنے، تو وہ کیا ہے؟ آپ کو سلام پھیرنا پڑ جائے تو آپ پر واجب ہے۔ تو عمرہ جو تھا، اب اس کی قضا ادا کرنی تھی، تو اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کے ساتھ اور وہ عمرہ قضا ادا کیا۔ اور اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا
کہ قریش نے بنو بکر سے کہا کہ اب حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور رات کے اندھیرے میں حملہ کر کے بنو خزاع کے بہت سے بندے مار دیے۔ بنو خزاع کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول، آپ کی دوستی ہمیں بڑی مہنگی پڑی ہے، تو آپ ہماری کو مدد کریں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ نہیں کی، تم نے یہ حرکت کی ہے، اب بتاؤ کہ تم خون بہا ادا کرو گے یا تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ تو فتح کا ایک ہوتا ہے نا نشہ، انسان کو خوشی ہوتی ہے، ورنہ ابو سفیان اس وقت قریش کے سردار تھے، بہت ذہین آدمی تھا، بہت ذہین آدمی تھا۔ تاریخ نے جو بڑے بڑے پولیٹیشین پیدا کیے ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام جو ہے ابو سفیان کا ہے، آپ پڑھے گا سیرت کو، تاریخ کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ لیکن اس وقت مت ماری گئی ان کی، اور غالباً وہ فتح کا نشہ ہی ہوگا کہ جس کی بنیاد پر وہ ہو گیا ان سے، کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی سے کہہ دیا، جاؤ محمد سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اور ابھی وہ ایلچی واپس مدینے نہیں پہنچا تھا کہ ابو سفیان کو ہوش آ گیا کہ یہ تو بلنڈر ہو گیا، ہم اب لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد، یعنی عرب کے تمام عرب اور ارد گرد کے جو سارے بادشاہ تھے، آپ نے ان کی طرف جو ہے وہ خط لکھ دیے تھے کہ میری اطاعت قبول کر لو، اسلام قبول کر لو۔ اور اب پورے عرب میں اور عرب سے باہر بھی ایک ہلچل مچ چکی تھی، اور ہر طرف پتہ تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے مانا اس کو بھی پتہ تھا، اور جس نے نہیں مانا اس کو بھی پتہ تھا کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب قریش کو بھی اندازہ تھا کہ اب ہم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو ابو سفیان چل کر مدینہ منورہ آئے اور منتیں کرنے کی کوشش کی، منتیں بھی نہیں کرنے دی گئیں، یعنی کسی نے بات نہیں سنی۔ حضرت ابوبکر کے پاس گئے، انہوں نے ادھر منہ موڑ لیا، حضرت عمر کے پاس گئے، انہوں نے ادھر منہ موڑ لیا، حضرت علی کے پاس گئے، انہوں نے بات ہی نہیں سنی۔ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام المومنین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، آپ کی اہلیہ تھی، ان سے ملنے چلے گئے، انہوں نے بیٹھنے سے پہلے بستر لپیٹ دیا۔ تو ابو سفیان نے پوچھا کہ بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں اس بستر کے قابل نہیں تھا؟ تو بیٹی نے کہا، سنیے ذرا ابا جی، آپ اس بستر کے قابل نہیں تھے، یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، اور آپ نجس ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ اس بستر کے قابل نہیں تھے۔ اب کیا اس نے کہنا تھا کہ ذرا اپنے شوہر سے میری سفارش کرو، اپنا سا منہ لے کر وہاں سے بھی آ گئے، اور اپنا سا منہ لے کر مکہ مکرمہ واپس آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اب ہم مکہ مکرمہ پر چڑھائی کریں گے، لیکن اس کو سیکرٹ رکھا۔ اب یہ 7 ہجری میں ہم پھر رہے ہیں، اور 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے، اور بلڈ لیس ریولوشن ہے یہ، یعنی مختلف دروازوں سے، مختلف جو راستے تھے ان میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ، کہ آپ کا سر مبارک جو تھا وہ سواری کے بالوں سے ٹچ کر رہا تھا، اتنی عاجزی تھی۔ صرف ایک راستہ جس پر خالد ابن ولید اس وقت تک اسلام لا چکے تھے وہ داخل ہوئے ہیں، تو وہاں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی ہے، وہ ایک آدھ بندہ جو ہے وہ قتل ہوا ہے، باقی کوئی خون وہاں نہیں بہا۔ اب سب لوگ جمع ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ نے پوچھا ہے کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو انہیں کہا کہ آپ شریف آدمی ہیں، ایک شریف آدمی کے بیٹے ہیں، شریف آدمی کے پوتے ہیں، ہمیں آپ سے شرافت کی توقع ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، تم بھی میرے بھائی ہو، کہ انتم الطلقاء لا تصریب علیکم اليوم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، سب کو معاف کر دیا۔ اور یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آئندہ ہم سیرت کو اختتام پذیر کر لیں گے، اس کا ایک طائرانہ جائزہ بھی لیں گے تاکہ اس کا جو لیسن ہے وہ بھی میں معلوم ہو جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے وہ بھی معلوم ہو جائے، تو انشاءاللہ اس پر ہم اختتام کریں گے۔ آج اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔